بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ آپ لوگوں کا پھر سے میں استقبال کرتا ہوں نئی ویڈیو کے اندر. معصومانہ رائے ہو یا معصومانہ تبصرہ سے نا. اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ آپ سب کو ٹائٹل دیکھے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا. تو وقت کسی کا نہیں ہے. اور ابھی حال ہی کی بات کروں تو رمضان گزرا. اب رمضان کے جو شروع کے 5 روزے جو گزرتے ہیں نا ہمارے 5، ہم کو لگتا ہے کہ یار رمضان آیا، یار بھوکا رہنا پڑے گا. صرف 5 دن ہی نکلے ابھی تک، یار صرف 5 دن نکلے. اور اس کے بعد جو اس کا سلسلہ چلتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان اختتام پہ آ جاتا ہے. اور اصل اختتام کا تو بالکل پتہ نہیں چلتا. جب 30ویں شب آتی ہے تو اس کے بعد تو بس کچھ گنتی کے روزے باقی ہوتے ہیں، صرف گنتی کے. اور وہ روزے تو اتنی تیزی سے نکلتے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھائی رمضان ختم ہو گیا. رمضان ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ الوداع الوداع ماہ رمضان. اب وقت اتنی تیزی سے نکلتا ہے کہ بس نہیں، وقت بہت تیزی سے نکلتا ہے. ہم نے بعض دفعہ انگلش میں سنا ہے کہ ٹائم از منی. میرا ذاتی ماننا یہ کہ یہ غلط ہے. ٹائم از منی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پیسے اگر میں نے خرچ کیے، ایگزامپل ہے میں نے 50 روپے خرچ کیے تو 50 روپے میرے پاس آ سکتے ہیں پھر سے، وہ میں پھر سے کما سکتا ہوں. لیکن وہ گزرا ہوا وقت پھر سے نہیں آ سکتا، وہ گزرا ہوا لمحہ پھر سے نہیں آ سکتا. تو وقت کی یہ اہمیت ہے. اور اس میں ہم پی آئی کی بات کرتے ہیں تو جو پی آئی طیارے کا جو حادثہ ہوا اس میں جو لوگ شہید ہوئے اور جو لوگ اس میں شریک تھے ان سب کے لیے بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت عطا کرے. ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس کے اندر سوار تھے، انفیکٹ ان کے نصیب دیکھے کہ پلین جو ہے وہ زمین پہ لگا ہے، طیارہ زمین پہ لگا ہے اور پھر سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ پلین کیپٹن سے ذرا آگے اس نے اتار دیا تو اس کو پھر سے آگے اس نے لینڈ کیا اور پھر سے ہو رہا ہے. اور وہ راؤنڈ لینے گیا اور انجن فیل ہو گئے. اور سوچ ہے بعض دفعہ تو اتنے لوگ نے تو یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ ہم لوگ ہمارے گھر والوں سے مل لیے، میں نے اپنے ابا سے مل لیا، میں نے اپنے بھائی سے مل لیا، میں نے اپنی بہن سے مل لیا، میں نے اپنی ماں سے مل لیا، میں گھر پہ گیا افطاری کر رہا ہوں، افطاری کی تیاریاں کر رہا ہوں. کیونکہ سوچ ہے نا، اس میں آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہو. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ موت کا سایہ ان سب کے سر پہ منڈرا رہا ہے. ایک اردو میں ایک کہاوت ہے، بہت اچھی کہاوت ہے کہ منہ تک آیا پر گلے تک نہ گیا. اور بس اب وقت دیکھو کہ وقت کی یہ اہمیت ہے کہ کچھ لمحات پہلے اگر پلین لینڈ ہو چکا ہوتا تو وہ سب اپنے گھر میں ہوتے ہیں. لیکن بس کچھ وقت کا ہی کچھ تقاضا نہیں رہا اور وہ لوگ ہوا میں ہی اللہ کو رخصت کر گئے. ابھی تک پاکستان میں جتنے پلین کریش ہوئے اس میں اپروکسیمیٹلی کچھ 800 لوگ کی جانیں فوت ہو چکی ہے، 800 لوگ شہید ہو چکے ہیں. صحیح نا؟ اب 800 لوگ تو خیر فوت ہو گئے، لیکن یہ واقع پی آئی اے، ایئر بلو، شاہین ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ صرف ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو اتنی ساری ایئر ویز دنیا میں چل رہی ہے نا. ریان ایئر ویز، ایمریٹس ایئر ویز، قطر ایئر ویز، اتحاد ایئر ویز، فلائی دبئی. انفیکٹ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایمریٹس ایک ہفتے میں 3600 ایئر کرافٹ ان کے طیارے ان کے استعمال میں ہوتے ہیں. اپنے پاس تو شاید اتنے ہے بھی نہیں، پی آئی کے پاس اتنے ہے بھی نہیں، اور آئی تھنک اتنے ہے ہی نہیں اپنے پاس. 3600 ایئر کرافٹ، 3600 ایئر کرافٹ ان کے ایک ہفتے میں استعمال ہوتے ایمریٹس والوں کے. لیکن ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس سے پہلے جو واقعہ ہوتا ہے اس میں شہید جنید جمشید صاحب تھے، وہ چلے گئے. اور خالی وہ نہیں، اس کے علاوہ بھی اتنے لوگ تھے ان کے بھی پیارے تھے، وہ بھی چلے گئے. ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ان سب کے اوپر اقرار الحسن صاحب کا ایک بہت ہی اچھا ایک تبصرہ آیا اور اس سے میں بالکل اتفاق رکھتا ہوں. میں تو اتفاق رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو طیارہ حادثہ ہوا اس میں جو ٹاپ لیول میں اس میں جو بھاگیدار تھے نا، ٹاپ لیول کے بھاگیدار، ان سب کو مار دینا چاہیے، لٹکا دینا چاہیے، کھلے میدان میں پھانسی دے دینی چاہیے. کیونکہ اگر ایک دفعہ ان لوگ کو مار دیں گے نا تو یہ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے مثال بنیں گے
کہ اگلی بار کوئی ایسا سوچے گا نہیں کہ ایسا کرنا ہے ہم کو, کوئی ایسا نہیں سوچے گا. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ان کو پاکستان کے پیچھے کی محنت ہی نہیں پتا, کیونکہ ان کو تو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم صبح اٹھے, انگریزوں نے ہمارے تھالی میں ہم کو دے لیا, بھئی یہ پاکستان سے ہی لے لو. لیکن یہ اصل بات نہیں ہے. اس پہ ایک اچھا شعر ہے کہ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. اور اس پہ میں نے کچھ لائنیں بھی لکھی ہے, اور وہ لائنیں یوں کہ حصول پاکستان میں لاکھوں مسلمانوں نے اور لاکھوں نوجوانوں نے جام شہادت نوش کی, اور ان گھر والوں کے سامنے ان کے گھر والے اور ان کے گھر نظر آتش کر دیے گئے. خون کی ندیاں بہ گئی, صحیح ہے نا, خون کی ندیاں بہ گئی. اور پھر جا کے خون کی ندیاں بہ گئی, سوچو کہ کتنا خون, کتنی خون ریزی ہوئی ہوگی. تب جا کے ہمارے ہاتھ میں ہمارا ملک, عظیم الشان ملک, ہمارا وطن پاکستان ملا ہے. اور اس ایئر کرافٹ کی اس میں جو مسئلے تھے وہ آن ریکارڈ بھی ہے کہ بھائی اس میں انجن کا مسئلہ پہلے بھی تھا, لیکن بھائی وہ ہے نا پاکستانی ہے نا, بھائی پاکستانی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستانی ہے بھائی, ہو جائے گا کام, ٹینشن نہیں لینی, ہو جائے گا, اللہ بہتر کرے گا. بھائی اللہ تو بہتر کرے گا, لیکن ادارے بھی تو کوئی چیز ہے نا. ادارے کا کیا کام ہے, ادارے کا کیا ہے, ادارہ پھر کیا کرے گا؟ اگر اللہ, بے شک موت کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کرتا ہے, لیکن ادارے بھی تو کوئی چیز ہے نا, اور ادارے کے ہاتھ کے اندر ہی یہ سب چیزوں کو سہل کرنا. اور اقرار اعظم صاحب نے بالکل صحیح چیز کہی کہ ایسے لوگ کو کھلے میدان میں پھانسی دی دینی چاہیے کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے مثال بنے, کہ اگلی بار اگر ایسی کوئی چیز کا سوچے بھی نا, وہ 1000 دفعہ سوچے گا. اور اس کے اندر ایک سروے ماسٹر بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, انفیکٹ سروے ہوتی ہے ہر ایک پلین کی اڑنے سے پہلے. اس نے کہا کہ بھائی ہاں, اس نے اپنے شاید سپیریئر کو بولا بھی, اوپر سپیریئر نے کہا گا کہ جانے دو بھائی, پاکستان ہے نا بھائی, ہو جائے گا, اللہ مالک ہے. اب گورنمنٹ جو ہے ان فیملیز کو پر پرسن آئی تھنک 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے دے رہی ہے, سے نا. گورنمنٹ بے شک پیسے تو دے دے گی, لیکن وہ انسان لا کے تو نہیں دے گی نا. وہ وقت جو وہ اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے والے تھے, وہ وقت تو نہیں دے سکتی نا, وہ خوشیاں تو نہیں دے سکتی نا. تو ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب صرف اور صرف اس پہ دعا کر سکتے ہیں ان سب کے لیے. اور اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سب واقعے کے لیے ہم صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں. اور میری یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے بھی کہ اس واقعے پہ نظر ثانی کی جائے اور ایک تگڑا فیصلہ سنایا جائے جس کے اندر گنہگار کو مار دیا جائے, لٹکا دیا جائے اور کھلے میدان میں پھانسی دی جائے کہ دوسرے کے لیے یہ لوگ مثالیں بنے. ابھی اس میں ایک اور چیز ہے, کرونا وائرس, جس نے ابھی پوری دنیا پہ یہ چھا گیا ہے, پورا پھیل گیا ہے, دنیا میں یہ وبا پھیل گئی ہے. اب تو جب یہ کرونا کراچی میں آیا, اس کے ایک دن پہلے اگر شاید کوئی یہ بولے کہ یار تمہیں پتہ ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو جائے, پوری دنیا بند ہو جائے, کاروبار ختم ہو جائے, تو یہاں پہ تو لوگ اس کو بولے بھائی تیرا دماغ صحیح ہے, اس کو گالی آ جائے, تو یہ ہے تو وہ ہے, صحیح ہے نا. وقت کی بات ہوتی ہے نا, خالی وقت کی بات ہوتی ہے. ایسا وقت آ گیا کہ دنیا بند ہو گئی, لاک ڈاؤن آ گیا, سب کاروبار ختم ہو گئے, ایسا وقت بھی آ گیا. تو وقت کی بات ہوتی ہے ساری, ایسا وقت بھی آ گیا. اور دیکھو وقت میں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جن لوگ کے پیارے چلے گئے اس وبا کی وجہ سے, وقت میں ان لوگ نے احتیاط نہیں کی, کہا کہ جانے دیتے ہیں, وقت پہ احتیاط نہیں کی, تو آج ان سب کی جانیں چلی گئی. اور جن لوگوں نے وقت پہ اس کی احتیاط کی وہ بھی ایک سلامت ہے. بے شک موت کا جو طریقہ ہے, موت تو بے شک سب کو آنی ہے, اور وہ اللہ ہی کرتا ہے وہ چیز, صحیح نا. لیکن ہمارے ہاتھ میں بھی تو ہے نا طریقے ہیں نا, ہمارے ہاتھ میں طریقے اس سے بچنے کی, وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, لیکن ہم وہ بھی نہیں کر رہے. اور جن کے چلے گئے اب وہ برابر احتیاط کر رہے ہیں. اور ابھی بہت سے لوگ تو یہ بھی انفیکٹ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. بھائی آپ
کچھ بھی نہیں تو یہی سمجھ لو کہ بھائی دس از اے ریئلٹی, یہ ہے, اصلی میں ہے. لوگ اس کو سمجھ رہے کہ یہ امریکی سازش ہے. بھائی امریکی سازش سمجھ لو اس کو, امریکی سازش سمجھ لو نا اس کو, لیکن یہ ہے تو صحیح. آپ یہ سمجھو یہودی سازش ہے تو یہودی کی سازش سمجھ لو, لیکن ہے یہ. اس سے لوگ مر رہے ہیں. اگر ہاتھ ملانے سے لوگ مر رہے تو آپ ہاتھ نہیں ملاؤ, کیا ہو جائے گا؟ آپ نہیں ملاؤ ہاتھ, کم از کم اپنے لیے نہیں تو کم از کم دوسرے کے لیے تو سوچو. اور بس آخری میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ اور رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو کرونا نام کی بیماری سے, اس وبا سے رحم عطا فرمائے. اور آپ سب کا, جن سب نے یہ ویڈیو دیکھی ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب سے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں. ویسے تو میں بہت کم ٹائم کے اندر ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں, لیکن کوشش کروں گا کہ میں جلد سے جلد کرتا رہوں. تو ایک بیل آئیکن ہوگا, بیل آئیکن, اس کو دبا دیں. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی اب اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.